بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت موٹی تھی، اس وجہ سے رشتے نہیں آتے تھے میرے۔ کچھ دنوں سے میں روز دوپہر 3 بجے آواز سنتی تھی کہ صرف 10 دن جو میرا یہ شربت پیے گا اس کا 20 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی، اماں کے منع کرنے کے باوجود چھپکے سے خرید لی اور حیرت انگیز طور پر میں دبلی ہونے لگی اور 10 دن میں بالکل پتلی ہو گئی۔ لیکن میں پھر ڈر کے مارے کمرے میں بند تھی کیونکہ اس دوا سے میرے پیٹ میں انسانی۔ میرا نام ہیرا ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 1 بھائی۔ مجھ سے چھوٹی انسا اور ان سے چھوٹا میرا بھائی زیب ہے۔ میرے والد ذمہ دار ہیں، میری والدہ بھی ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی۔ میرے ماموں کی اولاد نہیں، اسی لیے میری ماں نے میری بہن انسا میرے ماموں کی گود میں دے دی تھی۔ میری بہن زیادہ میرے ماموں کے گھر ہی رہا کرتی تھی۔ چھٹیوں میں ہی وہ گھر آتی تھی، جب وہ آتی تھی گھر میں رونق لگ جایا کرتی تھی۔ میں اور زیب اس کا انتظار کرتے تھے۔ میں بچپن ہی سے موٹی تھی جس کی وجہ سے اسکول میں ٹیچرز میرا شیر کہتی تھی مجھے۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ سب گھر والے اور رشتہ دار بھی کہتے کہ بہت پیاری بچی ہے۔ میرے گھنگھرالے بال اور گوری رنگت کی وجہ سے میری ماں مجھے کالا ٹیکا لگا کے رکھتی۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی سب میرا مذاق اڑانے لگے، موٹی موٹی کہنے لگے۔ اسکول میں بھی اب ٹیچرز اور میری کلاس فیلو مجھے موٹی ہیرا کہتے تھے۔ مجھے بہت برا لگتا، میں روتی رہتی۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ مجھے اسکول بدلنا ہے، مجھے اب اسکول میں نہیں جانا۔ میری ماں نے میرا داخلہ ایک اور اسکول میں کروا دیا۔ جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ ہمارے ہمسایوں کی لڑکی بھی وہیں پڑھتی ہے۔ اس سے مجھے ساری کلاس کے سامنے موٹی کہا اور مجھ پہ آوازیں کسی۔ میں روتے روتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تب میرے ٹیچر نے مجھے چپ کروایا اور کہا کہ لوگوں کو اگنور کرو، لیکن میں بہت حساس تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پہ لگا لیتی تھی۔ اس دن کلاس میں ٹیسٹ ہوا تھا، میں بہت ذہین اسٹوڈنٹ میں تھی، لیکن اب میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے محنت کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ میرا ٹیسٹ دیکھ کر میرے گھر سے میرے چاچو کو بلوا لیا گیا، کیونکہ اسکول کے پرنسپل میرے چاچو کے دوست سے۔ میرے چاچو نے میری ٹیوشن رکھوا دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے نہیں پڑھنا۔ جب میں نے یہ بات گھر پر بار بار دہرائی تو میری ماں نے مجھے بہت مارا۔ اب میری ماں مجھے چھوڑنے جاتی اسکول، اور اسکول سے آتے ہی مجھے ٹیوشن بھیج دیا کرتی۔ میں سبق یاد ہی نہ کرتی اور روز اسکول سے شکایت آتی۔ میرے چاچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ اسی گھر کے اوپر والے پوشے میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے جو بہت ذہین تھے، وہ بھی میرا مذاق بناتے۔ صرف میرا بھائی زیب اور میرے والدین تھے جو مجھ پر نہیں ہنسا کرتے تھے، نہیں تو مجھے لگتا تھا کہ سارا خاندان اور ساری دنیا ہی مجھ پر ہنستی ہے۔ میٹرک میں میرے نمبر بہت کم تھے۔ میں نے سوچا کہ اب گھر والے نہیں کہیں گے کہ آگے پڑھو، لیکن میرے گھر والوں کا بھی مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ کہتے ہیں کہ پڑھو لکھو تاکہ تمہاری یہ کمی لگے ہی نہ۔ میں جب بھی شیشہ دیکھتی تو خود سے نفرت ہونے لگتی۔ میرا موٹاپا میرے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ میری ماں اب میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ پڑھتی تو ہے نہیں، چلو اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن میری ماں کو سب یہی حل نظر آتا تھا۔ لیکن میرے موٹاپے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے تھے۔ کچھ دنوں سے میں روز دوپہر 3 بجے آوازیں سنتی تھی کہ صرف 10 دن جو یہ شربت پیے گا اس کا 20 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی، اماں کے منع کرنے کے باوجود چپ کر کے خرید لیا اور حیرت انگیز طور پر میں دبلی ہونے لگی اور اس سے میں بالکل پتلی ہو گئی، لیکن میں پھر بھی ڈر کے مارے کمرے میں بند تھی کیونکہ اس دوا سے میرے پیٹ میں انسانی آوازوں جیسی آوازیں آیا کرتی۔ میں اب تنہا رہنے لگی۔ مجھے بہت ڈر آتا، میں رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی، اکثر خواب میں بھی ڈر جاتی اور جب میں اٹھتی تو پسینے سے شرابور ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا چیز ہے جو مجھے خوفزدہ رکھتی ہے۔ میں جب شیشہ دیکھتی تو مجھے لگتا کہ شیشے میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اکثر میں جب بال کھول کر کنگھا کرتی مجھے خوف آنے لگتا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے کمرے میں سویا کرو۔ اس نے کہا کہ اماں کے ساتھ سونے کی عادت ہے اور میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نہیں سو سکتی تھی، اور اپنے کمرے میں اب عجیب حالت تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے کھینچ کے چادر اوپر لے لی، آنکھیں زور سے میچ لیں، لیکن میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ کھڑکی کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ ضرور میرا وہم ہوگا، یا شاید ہوا ہو یا پھر بلی۔ پھر دروازہ کھلا تو میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میری دھڑکن بہت تیز تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں مرنے والی ہوں۔ جب مجھے پھر کسی نے پکارا میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ پہلے بھی مجھے لگتا تھا کہ میرے پیٹ سے آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ آواز تو میرے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے کوئی آ جائے۔ تبھی میری ماں کی آواز آئی، کہنے لگی کہ ہیرا دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور شکر کیا کہ ماں آ گئی۔ میں نے چادر ہٹائی اور کہا کہ ماں یاد نہیں رہا تھا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس ہی آ گئی اور کہنے لگی کہ میں سو رہی تھی، پھر مجھے تیرا خیال آ گیا، تجھے دیکھ لوں، رات کا کھانا کھانے میں بھی نہیں نکلی تو۔ میں نے کہا کہ ماں مجھے بھوک نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر ماں مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ماں نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو شاید میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلی گئی ہوں گی۔ جب میں نیچے اتری تو ماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ سوری ماں، آپ باتیں کر رہی تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور جو ماں نے کہا اس کو سننے کے بعد میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔
اور میرا جسم کانپنے لگا۔ ماں نے مجھے کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا، پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے کسی طرح بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اور میں روئی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ میں نے آج کمرے کی لائٹ جلتی رہنے دی اور زیب سے کہا کہ تم میرے پاس سو جانا۔ اماں نے بھی زیب سے کہا کہ چلے جاؤ، بہن ڈرتی ہے، کل اسے دم کروائیں گے۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی جب زیب کو آتے دیکھا۔ میں اور زیب بچپن کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ زیب نے مجھ سے وہ سٹوری سنی جس میں اکثر ایک جن کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ آج میں اسے وہ سٹوری سناتے ہوئے ڈر نہیں تھی۔ اور پھر زیب سٹوری سن کے سو گیا، میں نے بھی لائٹ بند کر دی اور سکون سے سو گئی۔ اب مجھے ٹھیک سے نیند آتی تھی، میرے بھائی کی وجہ سے اب مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، اور میں بہت سی باتیں بھی اس سے شیئر کیا کرتی۔ ایک دن کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے، انہیں میں بہت پسند آئی۔ وہ جاتے ہوئے کہہ کے کہ انہیں رشتہ منظور ہے، آپ لوگ اپنی تسلی کر لیں۔ میں بہت خوش تھی، گھر والے بھی مطمئن تھے۔ اس دن جو زیب سے باتیں کرتے ہوئے جب رشتے کی بات چھیڑی تو زیب پتہ نہیں کیوں غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم شادی نہیں کرو گی، تم صبح ہی اس رشتے سے انکار کر دو، نہیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میں ڈر گئی، میں نے اسے کہا کہ میں کہیں دور نہیں جا رہی، تم سے ملنے آؤں گی، لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ میں نے اسے منانے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح انکار کر دوں گی، اور دل میں ہنسنے لگی کہ زیب پاگل ہے، مجھ سے جدائی برداشت نہیں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی میں کمرے سے نکلی، سامنے زیب کھیل رہا تھا میرے کزن کے ساتھ۔ میں ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب زیب اچانک ہی زمین پر گرا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ سب اس کی طرف بھاگ کر گئے اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ زیب عجیب آواز سے نکال رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے، اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں اور میری ماں روئی جا رہی تھی۔ جب مجھے زیب کی رات والی بات یاد آئی، میں نے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے وہاں رشتہ نہیں منظور، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ تب سب گھر والے میری طرف دیکھنے لگے۔ میرے چچا نے کہا کہ تیرا بھائی تڑپ رہا ہے، اس کی طبیعت اتنی خراب ہے، تجھے اپنے رشتے کی پڑ گئی ہے۔ سب گھر والے مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ تو جاہل ہے، لوگ ٹھیک کہتے تھے، تجھے عقل ہی نہیں ہے۔ میں رونے لگی، تبھی زیب کی حالت سنبھلنے لگی۔ اب وہ بہتر تھا۔ چچا نے اسے چارپائی پر لٹایا اور دم کیا، پانی پلایا۔ اب زیب نے آنکھیں کھولی، سب نے شکر کیا۔ مجھے زیب پر بہت غصہ تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ بچہ ہے، سمجھ آئے گا، لیکن اس کی حالت دیکھ کے میں بھی ڈر گئی تھی۔ رات کو میں نے زیب سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم سمجھ جاؤ گے، پھر سب کی بہنیں ایک دن رخصت تو ہونا ہی ہے انہوں نے اپنے شوہروں کے گھر میں۔ اتنا اچھا رشتہ تھا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے گلا کیا تو زیب ہنسنے لگا، مجھے بہت غصہ آیا اس پہ، اور میں کروٹ لے کے سو گئی اور منہ میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اتنی مشکل سے میرا رشتہ ہوا تھا جو اس کی وجہ سے اب مشکل ہی ہونا تھا، اور پھر مجھے چچا اور باقی گھر والوں کی نظریں بھی یاد آنے لگی۔ مجھے مزید شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں کیسے سامنا کرتی اب گھر والوں کا، ان کے سوالوں کا؟ اور پھر اگلے دن وہی ہوا۔ میری ماں اور ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور وجہ پوچھی کہ کل تم نے جو بے وقت بکواس کی سب کے سامنے، وہ کیا تھی؟ میری ماں نے کہا کہ تمہاری چاچی نے سارے خاندان میں بات پھیلا دی ہے کہ بھائی زمین پر تکلیف سے بلبلا رہا تھا اور بہن کو رشتے کی پڑی تھی، اور منہ پھاڑ کے سب کے سامنے کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے رشتہ نہیں منظور۔ ابا نے کہا کہ ہیرا، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے، اور تم نے ہماری ہی تربیت پر انگلیاں کروائیں۔ اس وقت ہی زیب کمرے میں آیا۔ میں نے گھور کے اسے دیکھا اور کہا کہ اس شیطان کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، اس نے کہا تھا کہ رشتے سے جواب دے دو۔ رات بھی جب میں نے ڈانٹا تو یہ میرا مذاق اڑاتا رہا، میں ہنستا رہا۔ زیب نے کہا کہ اماں یہ جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اماں نے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب یہ جھوٹ بھی بولنے لگی ہے۔ زیب تو رات ہمارے پاس تھا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے زیب کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ باجی شادی نہیں کرنی، نہ کرو، مجھے تو مت گھسیٹو اس معاملے میں۔ اماں اب رو رہی تھی، مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ابا بے فکر مند تھے اور میں ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس رات زیب نہ آیا۔ مجھے لگا کہ زیب شاید اماں کے ڈر سے مکر گیا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اماں تو کہہ رہی تھی کہ زیب ان کے پاس ہی سویا تھا۔ اچانک ہی مجھے خوف آنے لگا، میرا سارا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور پھر کچھ دیر بعد میرے کمرے کا کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا۔ میری دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، اس بار خوف اتنا تھا کہ میں آنکھیں بھی نہیں بند کر سکی۔ کچھ دیر بعد کسی نے آہستہ سے میرے اوپر سے چادر کھینچ دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے، جب وہیں جانی پہچانی سی آواز آئی، ہیرا گھبراؤ مت، ادھر دیکھو، میں ہوں، میں تو روز ہی تمہارے پاس ہوتا ہوں، ساتھ ہوتا ہوں، کیوں گھبرا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے سیسا پگھلا کے میرے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ اتنی آوازیں ایک ساتھ آنے لگی، میری آنکھیں بند ہونے لگی اور کچھ دیر میں مجھے ہوش ہی نہیں رہی کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ایک جنگل تھا جس میں کسی انسان کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر پھرنے والے جانور مجھے چیڑ پھاڑ دیں گے۔ بہت ہی عجیب جانور تھے وہاں۔ جب ایک طرف سے بہت ہی خوبصورت لڑکا آتا دکھائی دیا،
مجھے دیکھا تو میری طرف آ گیا اور بولا کہ گھبراؤ مت، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگا۔ میں اس کے ساتھ بہت دور تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ بہت ہی پیاری سی ندی آگے، اس سے مجھے کہا کہ یہاں تم اپنا عکس دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم دنیا کی بہت پیاری لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے۔ میں شرمانے لگی اور ندی میں اپنا عکس دیکھا جس میں وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ چہرہ نہیں تھا جو میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے ڈر کے چیخ مار دی، میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سب گھر والے میرے پاس جمع تھے۔ میری ماں بہت رو رہی تھی اور ابا ایک طرف پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے خواب پر غور کیا اور شکر کیا کہ یہ خواب ہی تھا اور میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ اب میرے چچا روز ہی قاری صاحب کو بلاتے اور کہتے کہ ہیرا کو دم کریں۔ ایک دن قاری صاحب دم کر رہے تھے جب میرے چچا کے گھر میں آگ لگ گئی۔ جب تک سب بھاگ کر گئے آگ سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ بچے باہر کھیل رہے تھے۔ تب قاری صاحب نے میرے چچا سے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی سایہ ہے جو میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کسی اور کو لے آئے۔ چچا اور سب گھر والے اب ڈر گئے تھے اور مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھتے۔ مجھے اب رات کو نیند نہیں آتی تھی، ڈر اور خوف سے میری حالت عجیب سی تھی۔ سب مجھے پاگل سمجھنے لگے، کوئی کہتا کہ اس پر جن کا سایہ ہے۔ میں روتی رہتی اور خالی نظروں سے سب کو دیکھتی۔ اب مجھے نیند کی گولیاں دیتے جن کو کھانے کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس رات بھی مجھے خواب ہی آیا، وہی لڑکا مجھے ساتھ لیے سفر کر رہا ہے۔ بہت گھنا اور خوفناک جنگل ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈرنا مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور پھر وہ مجھے لے کر ایک جنگل پہنچا جہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اور اس بابے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو وہی بابا تھا جس نے مجھے شربت دیا تھا اور کہا تھا کہ تم پتلی ہو جاؤ گی۔ اب بابا بہت زیادہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو کیسی لڑکی دی ہے تمہیں، بتاؤ اب تو خوش ہو نا؟ اور وہ لڑکا جس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا بہت خوش نظر آ رہا تھا، کہنے لگا کہ ہاں لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہے۔ وہ بابا بولا کہ پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے وہ منتر و طاقت دو جس سے میں سب شیطانی طاقتوں کو قابو کر سکوں، مجھے اس دنیا پہ راج کرنا ہے۔ تم جانتے ہو میرا یہی مشن ہے، تم میرے لیے یہ کر دو، میں ایسی کئی لڑکیوں کی لائن لگا دوں گا تمہارے لیے۔ وہ لڑکا قہقہ لگا کے ہنسا اور بولا کہ تم اچھے جادوگر ہو، بہت شکتی ہے تمہارے منتر میں، تم ایسا شربت بناتے ہو جسے پینے کے بعد خوبصورت لڑکی مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں تم سے اور میں تمہارے لیے یہ سب کر گزروں گا، لیکن اس لڑکی کو اس جادو سے نکلنے نہیں دینا، میں اس پہ قابض رہنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے، میں ہر رات جب تک اسے دیکھتا نہیں مجھے سکون نہیں آتا۔ جادوگر اب قہقہ لگا کے ہنسا اور بولا کہ مجھے اعتراض نہیں، جاؤ لے جاؤ اسے، ایسی بہت سی لڑکیاں تم جیسے بہادر کی نظر، تمہاری دی ہوئی طاقت سے ہی تو میں شیطانی عمل کو کامیابی سے کر پاتا ہوں۔ اب وہ لڑکا ہنس رہا تھا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ مجھے اب اس سے ڈر آیا تھا، ان کی باتوں سے میں بہت خوفزدہ تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں مر چکی ہوں، میرے جسم میں لہو منجمد ہو گیا ہے، مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ وہ لڑکا میرے بہت قریب تھا جو حقیقت میں ایک جن تھا، جو انسانی شکل میں تھا، کبھی میرے بھائی کی اور کبھی میری ماں کی صورت میں میرے پاس آتا تھا۔ اب وہ میرے بہت قریب تھا اور میں اتنی خوفزدہ اور ڈر گئی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی، جب اچانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آندھی آ گئی اور اس آندھی میں اتنی مٹی اور بدبو تھی کہ میں اپنا منہ چھپا رہی تھی، رو رہی تھی۔ تب اس جن کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھوٹا، اس جنگل میں آگ لگ چکی تھی اور اب اس جن اور جادوگر کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، میری آنکھیں جل رہی تھی جب کسی نے مجھے کھینچ کے اس آگ سے بچا لیا۔ میرے پاس مجھے بہت سی جانی پہچانی آوازیں آ رہی تھی، میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے تھے، مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور شکر کر رہے تھے، لیکن میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کسی بہت لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے میں آئی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے باندھا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو اب رو رہی تھی، اور پھر دروازہ کھول کے وہیں امام صاحب اندر آئے اور میری طرف دیکھا اور بولے کہ کیسی ہو ہیرا؟ یہ آواز میں نے کہاں سنی تھی؟ یہ تو وہی آواز ہے جو مجھے کہتا تھا کہ گھبراؤ مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے غور سے اسے دیکھا لیکن سمجھ نہیں آئی۔ جب وہ دوبارہ بولا کہ کھول دیں اسے، یہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کھول دیا گیا لیکن میرے ہاتھ پیر بالکل پیلے پڑ چکے تھے۔ وہ شخص میرے پاس بیٹھا اور بولا کہ گھبراؤ مت، تم اب ٹھیک ہو، ڈرنا نہیں۔ میں نے چچا اور ابا کی طرف دیکھا جو شخص کے مشکور نظر آ رہے تھے۔ اصل میں جس بابا سے میں نے شربت لیا تھا وہ جادوگر تھا جو جادوئی شربت بناتا تھا، جو جوان و کواری لڑکیوں کو پلا دیتا، اس کے جادو کے اثر میں آ جاتی، پھر وہ جن کو ان لڑکیوں پر قابو کروا دیتا اور اس جن کے ذریعے اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھا لیتا۔ امام صاحب کا نام احمد تھا جو ایک عالم دین تھے۔ جس دن وہ ہیرا کو دم کرنے آئے اسے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی جن ہے، اس لڑکی پر قابض ہے۔ احمد نے صرف سنانے کے لیے
کہا کہ میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، آپ لوگ کسی اور کو لے آؤ۔ ایسا اس لیے کہا کہ تاکہ اس جن کو لگے کہ احمد کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ اگر احمد کہتا کچھ تو یقیناً وہ جن اس گھر والوں کو نقصان پہنچاتا۔ احمد نے اپنے استاد سے بات کی جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ساتھ مل کے اس جادوگر اور جن کا خاتمہ کیا۔ سب گھر والے احمد سے بہت خوش تھے، اس کے احسان مند تھے، اس نے بہت بڑی مصیبت سے ہمیں نکالا تھا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن میرے ذہن پہ یہ نقش ہو چکا تھا۔ میں اکیلی سو نہ سکی، کہیں راتیں ایسی ہی گزر جاتی، اکیلے کہیں آتی جاتی نہیں۔ ایک دن میرا رشتہ آیا، میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ جب میری ماں آئی اور بولی کہ اس مشکل وقت سے صرف تم نہیں ہم بھی گزرے ہیں، خوف اور ڈر الگ زمانے کی باتیں سنی۔ میں نے ماں کو دیکھا جو بہت آس سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا، لیکن میں بہت پریشان تھی، میں ذہنی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے لیے کسی نئے رشتے اور شادی کی ذمہ داریاں نبھانا بہت مشکل تھا، لیکن میں اپنے سب رشتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی اور آنے والے زندگی کا سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیسا انسان ہوگا، کیا سوچے گا، کہ میں کیسی لڑکی ہوں، کیونکہ میرے خوف اور ڈر مجھ سے اکثر یہ عجیب حرکتیں کرواتے تھے جن کو کرنے کے بعد مجھے بھی لگتا تھا کہ میں پاگل ہوں۔ میرے ذہن سے وہ واقعہ اور اس کا خوف نہیں نکل رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز سے میں نے اپنے جھکے سر کو مزید جھکا لیا۔ جو بھی تھا میرے قریب آ کے رکا اور میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن جب اس کی آواز سنی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہیرا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مضبوطی سے اپنے ہی دوپٹے کو مٹھی میں پکڑ لیا اور بہت ہمت سے سامنے دیکھا، بلکہ وہ کوئی اور نہیں احمد ہی تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتہ نہیں خوشی کے تھے یا کیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ مجھے اب ڈرنا نہیں ہے۔ احمد ہے میرے ساتھ۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن روتے ہوئے پوری چڑیل لگ رہی ہو، کیونکہ رونے سے تمہارا میک اپ ایسا خراب ہوا ہے، مجھ جیسا بندہ بھی ڈر رہا ہے۔ میرے ہنستے ہوئے آنسو صاف کیے اور منہ دھونے چلے گی جب اپنے پیچھے اس کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ جب تم لڑکیوں نے رو کے میک اپ خراب ہی کرنا ہوتا ہے تو اتنے پیسے کیوں برباد کرتی ہو؟ ہم شوہر لوگ تمہیں پریاں سمجھتے ہیں اور دوسرے دن جب میک اپ اترتا ہے تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں، کہیں دلہن تو نہیں بدلے گی۔ میں نے واپس آ کے اسے کہا کہ محبت ہو اگر بیوی سے تو کیا فرق پڑتا ہے، میک اپ دھلنے کے بعد بھی جیسی بھی ہو۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ مجھے ہر حال میں قبول ہو، جیسی بھی ہو، بہت پیاری ہو۔ لڑکیاں شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، یقین کرو تم مجھے تب بھی بہت پیاری لگو گی۔ ہم دونوں کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔